بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اسلامک انفارمیشن کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ زنا کے متعلق ہے۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ زانی کو دنیا میں سب سے پہلے جو عذاب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اسے اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے۔ وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کر صرف ایک دفعہ کروں گا، ہمیشہ سوچ کر کرتا رہتا ہے، اور اس حال میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ زانیوں میں وہ مرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا، اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے کہ دیکھے تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ ایسی اللہ کی جانب سے اس پر بھٹکار برستی ہے کہ وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹ جائے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ جن سے یہ گناہ نہیں ہوا، اللہ کا واسطہ اس گناہ کے قریب ہی نہ بھٹکو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، اللہ نے کہا زنا کے قریب ہی مت جاؤ۔ انسان زنا کے کیسے قریب جاتا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی جوان لڑکی آئی ہے، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی، جوان تھی، گھر میں تھا، اکیلا تھا، تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی، میں بہت پریشان تھا، بڑی مشکل سے خود کو بچایا۔ میرا ان سے یہی کہنا ہے کہ آپ گھر سے باہر کیوں نہیں نکلے؟ آپ زنا کے قریب تو گئے نا۔ اگر آپ کے گھر میں جوان لڑکی آئی ہے تو آپ کو گھر میں نہیں ہونا چاہیے، ایسے دور بھاگو زنا سے۔ انبیاء ایسا ہی کرتے تھے تبھی تو وہ بچتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کر مطالعہ کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو ہوتی نہیں تھی، گاڑیوں کے سفر بھی نہیں تھے، لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ مسافر لوگ بعض دفعہ مسجد میں آ کر ٹھہرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے۔ خوبصورت جوان لڑکی آئی اور اس سے کہنے لگی، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو۔ واقعہ صحیح تھا، ایسے ہی ہوا تھا کہ وہ راستہ بھٹک گئی تھی۔ اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان ورگلائے گا، اور اس لڑکی کو پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی، رات کو کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا۔ تو بہرحال اس نے اسے ٹھکانہ دے دیا۔ اس نے کہا آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا کہ کہیں یہ دراز ترازی نہ کرے۔ تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس چراغ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا۔ جیسی وہ جلنے لگتی انگلی کو واپس لے آتا، پھر تھوڑی دیر بعد اپنی انگلی چراغ کے قریب لے جاتا اور جیسے جلنے لگتی اس کو واپس لے آتا۔ پوری رات ایسے کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے۔ جیسی صبح فجر کی اذان ہوئی تو لڑکی کو کہا چلی جاؤ، یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ ماجرا نہیں بتاؤ گے کہ رات کو تم نے کیا کیا ہے۔ کہنے لگا یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ پھر اس نے اللہ کا واسطہ دیا اور کہا میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک تم نہیں بتاؤ گے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے کہا شیطان مجھے ورگلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے۔ جب شیطان مجھے ورگلاتا تھا تو میں اپنی انگلی جلاتا تھا، اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے تو جہنم کی بھی برداشت کر لینا، اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی، ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آواز آئی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ، حالانکہ صحابہ گناہوں سے پاک تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی آگ ہی بہت ہی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا گرم کیا۔ اس طالب علم نے لڑکی کو بتایا کہ جب بھی میرے ذہن میں یہ زنا کا خیال آتا تھا تو میں اپنے آپ کو جلاتا تھا، اسی طرح میں نے اپنے آپ کو پوری رات روکا ہے۔ تقوی کی برکات ہوتی ہیں۔ لڑکی نے گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا میں نکاح کروں گی صرف اس نوجوان سے، کیونکہ یہ شریف اور پاک دامن ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد نے اس کا نکاح اس نوجوان سے کر دیا۔ دیکھو آرام سے بچہ، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا۔ جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، اسی طرح اگر کسی کو زنا کرنے کا موقع ملے تو وہ بچ نکلے تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ تاریخ میں جن ہستیوں کو زنا کرنے کا موقع ملا اور موقع ملنے کے باوجود انہوں نے زنا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی بہت نوازا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے
اس کے رزق سے برکت نکالی جاتی ہے، اس کے چہرے کے نور کو چھین لے جاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر فرمائی ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے اسے 100 کوڑے مارو۔ اگر کوئی شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے۔ کہا اس کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے۔ اور مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا ہیں، جن کو اس گناہ کا چسکا پڑ گیا ہے، یا اللہ پاک ان کو بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔